جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے موقع پر کافروں کو پتہ تو تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں، تو اس میں ابو جہل کا بیٹا جس کا نام اکرمہ تھا، وہ بھی چونکہ اپنے باپ کی طرح تھا، اسی مشن پہ تھا، تو اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے وہ صحابہ جن کو ہم نے ستایا وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں، تو یہ مکے سے نکل گیا، بھاگ کھڑا ہوا اس خطرے سے کہ میری جان ماری جائے گی، یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب یہ راستے میں جا رہا تھا درمیان میں اس کو کشتی پہ سفر کرنا پڑا، تو درمیان میں یہی واقعہ پیش آیا، کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ اب سارے جو کافر بیٹھے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ بھی اب بچانے والا صرف اللہ ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، اب اسی کو پکارو تو بچ سکتے ہو، اس کے بغیر اب تمہیں کعبے والے 360 بت نہیں بچا سکتے۔ تو اب سارے اللہ ہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس اکرمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اسی وقت دل میں سوچا کہ یار اگر بات اسی کی سچی ہے، یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے بغیر کوئی بچا نہیں سکتا، تو پھر میں کتنی غلطی پر ہوں کہ اس اللہ والے سے بھاگ کر کے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ بس اگر میں آج بچ گیا اور آج کشتی میں غرق نہ ہوا، ڈوب نہ گیا، تو بس میں محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں اسی کے ساتھ سلوک کر لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ کشتی سے اللہ پاک نے بچایا کشتی ساری کو، کشتی بچ گئی، چلے گئے آگے، یہ یمن میں چلا گیا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اس کی بیوی آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہوتی ہے اور آ کر کے اس کا قصہ بتاتی ہے کہ یہ یوں بھاگ کر کے چلا گیا ہے، آپ کے ڈر سے گیا ہے، آپ امن عطا فرمائیں، میں اس کو بلا لاتی ہوں آپ کے امن کی۔ اس میں اس وقت یہ تھا کہ کافر کو بھی اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ذمہ داری لے لیتا کہ جی یہ میری امان میں ہے، تو کوئی مسلمان بھی اس کے جان مال کا نقصان نہیں کرتا تھا۔ یہ تو آج کل ہم ہے نا کہ میرا مہمان ہے تو دوسرا نقصان کرتا ہے، اس کا مہمان ہے تو تیسرا اس کا موبائل بھی چوری کر لیتا ہے، لیکن وہاں کیا تھا کہ کافروں میں بھی یہ بات پکی ٹھکی تھی کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک مرد نے، کسی ایک عورت نے اگر کسی کافر کو بھی، مسلمانوں میں سے کسی کافر کو بھی پناہ دے دی کہ جی یہ میری پناہ میں ہے، بس چاہے وہ اپنے مذہب کفر میں رہے لیکن ہم نے اس کو امن دے دیا، تو کوئی بھی اس کی جان مال کا نقصان نہیں کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میری طرف سے اس کو امن ہے۔ اب وہ اپنے غلام کو ساتھ لے کے اس کے پیچھے گئی اور اس کو کچھ دنوں کے بعد ساتھ لے کے آئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آنے لگے، ذرا اندازہ لگائیے حضور کے اخلاق کا بھی، اپنے طور طریقے کا بھی۔ ابھی وہ مکے پہنچا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ وہ آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے اور اکرمہ کو میں پناہ دے چکا ہوں، اگرچہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، امن دے چکا ہوں، اور وہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور اس کا باپ کا نام ہی مسلمانوں میں ایک گالی بن چکا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اتنا بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل اور وہ بھی ایک کافر کا باپ، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں اخلاق یہ ہیں کہ اس بیٹے کے سامنے اس کے گندے اور کافر باپ کو بھی برا بھلا نہ کہنا۔ مردوں کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے۔ ہم تو کسی کو چڑھانے کے لیے جان جان کر کے، کسی کے دینی رہنما، کسی کا سیاسی رہنما، کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، غلط ایسا یہ وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہمیں اس کو چڑھا کر کے کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس کو چڑھا کر کے کیا ملتا؟ تیرا تو فلاں ایسا تھا، تیرا تو فلاں ایسا تھا، جو فوت ہو گئے ان کے نام لے لے کر بھی ہم تانے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑا با اخلاق بنایا ہے، تو اس سے بڑا اخلاق یار کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کون سی دشمنی نہیں کی تھی، کون سی زیادتی نہیں کی تھی، لیکن آقا فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا۔ وہ آیا، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے 4 قدم چل کے اس کا جا کے استقبال کیا اور اس کو بتایا، اور اس نے پھر حضور سے پوچھا بھی آپ نے مجھے امن دیا؟ فرمایا ہاں میں نے آپ کو امن دیا ہے۔ پھر اس نے
باقاعدہ حضور سے کچھ سوالات کیے، حدیث میں صراحت آتی ہے فلاں بات دین کے بارے میں حضور نے جوابات دیے، اس نے اسی محفل میں کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا۔ تو اس لیے